ہم اس وقت دریائے اردن پر موجود ہیں، اس جگہ کے بالکل شمال میں جہاں یہ بحیرہ مردار میں گرتا ہے۔ یہ کئی وجوہات کی بنا پر ایک اہم بائبل اور تاریخی مقام ہے۔ ایک یہ کہ مانا جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں بنی اسرائیل نے دریائے اردن عبور کیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ایلیا اور ایلیسا مشرق کی طرف جاتے ہوئے گزرے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ایلیا اوپر گئے تھے، وہاں پر وہ آسمان پر جانے کے لیے اوپر گئے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ایلیسا اکیلے واپس آئے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں یسوع نے بپتسمہ لیا، بپتسمہ کے پانی میں دفن ہوئے۔ بالکل یہاں اریحا ہے۔ اور انبیاء کا مدرسہ ایک توسیعی پروگرام سے گزر رہا تھا۔ انبیاء کا ایک نوجوان طالب علم کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور اس کی کلہاڑی کا پھل دریائے اردن میں جا گرا۔ یہ کسی وقت یہیں کہیں ہوا ہوگا، اور ایلیسا اسی علاقے میں رہتے تھے، اور یہ بہت ممکن ہے کہ جب نعمان شامی جرنیل جسے کوڑ تھا پاک ہونے کے لیے دریائے اردن آیا تو اس نے یہ گندلا پانی دیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس پانی میں نہیں اترنا چاہتا۔ تو یہ ایک تاریخی مقام ہے، اور ہم اس جگہ کو ایلیا کی زندگی کے بارے میں سکھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم پچھلے حصے میں پہلے 6 نکات پر بات کر چکے ہیں، اور اب ہم ایلیاہ کے بارے میں سیکھنے کے لیے 7ویں سبق سے آغاز کریں گے۔ ہمیں آج ایلیا جیسے لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ خدا اس نسل میں جو کرنا چاہتا ہے وہ اسی ہمت اور اعتماد کے ساتھ کیا جا سکے جس طرح خدا کا منصوبہ ایلیا کے دور میں پورا ہوا تھا۔ 7واں سبق یہ ہے کہ ایلیا نے کمزوری کے لمحے میں خدا سے حوصلہ افزائی حاصل کی۔ پہلا سلاطین 19:9 آیت 10، 11 اور 12 کے کچھ حصے یوں کہتے ہیں، وہاں وہ ایک غار میں گیا اور رات گزاری، اور خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا، اے ایلیا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، صرف میں ہی باقی بچا ہوں، اور اب وہ مجھے بھی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک زوردار آندھی چلی لیکن خداوند اس آندھی میں نہیں تھا۔ وہاں زلزلہ آیا لیکن خداوند اس زلزلے میں نہیں تھا۔ زلزلے کے بعد آگ آئی لیکن خداوند اس آگ میں نہیں تھا۔ آگ کے بعد ایک دھیمی سی سرگوشی سنائی گئی۔ جب ایلیا نے اسے سنا تو اس نے اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور باہر نکل کر غار کے دہانے پر کھڑا ہو گیا۔ تب ایک آواز نے اس سے کہا، اے ایلیا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ خداوند کے کام میں جوش و خروش کے لمحات آتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کوہ کرمل کی چوٹی پر ایلیا کے لیے آئے تھے۔ یہ بہت ہی جذباتی، ڈرامائی، پرجوش اور ایک شدید وقت رہا ہوگا جب آگ کو گرتے اور قربانی کو کھاتے ہوئے دیکھا گیا، اور اس پانی کو چاٹتے ہوئے جو قربان گاہ کے گرد خندقوں میں تھا۔ بال کے نبیوں اور عشیرہ کے نبیوں کے قتل کی نگرانی کرنا، اور اس دعا کے نتیجے میں بارش کو آتے دیکھنا جو اس نے بارش کے لیے مانگی تھی۔ ایک ڈرامائی، پرجوش اور شاندار وقت جو الیاس نے کوہ کرمل پر گزارا۔ اور پھر اس کے بعد الیاس نے سنا کہ ایزیبل اسے مارنا چاہتی تھی، شاید انتقام کی وجہ سے، کیونکہ اس نے 850 نبیوں کے قتل کی نگرانی کی تھی جن کی وہ حمایت کر رہی تھی۔ تو الیاس بھاگ گیا اور وہ ہور کے ایک غار میں تھا۔ خدا کی عظیم قدرت کا شاندار مظاہرہ دیکھنے کے بعد اب وہ اکیلا، تنہا، مایوس اور خوفزدہ ہے۔ خدا نے اس سے کلام کیا، لیکن اس سے کلام کرنے سے پہلے اس نے زلزلہ بھیجا۔ خدا نے زلزلے میں کلام نہیں کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا زلزلوں میں کلام کر سکتا ہے۔ ایسا فلپی میں ہوا تھا جب پولس اور سلاس گا رہے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے کیمپ میں ہوا تھا جب زمین لرز اٹھی اور اپنا منہ کھول دیا اور باغی لوگوں کو نگل لیا۔ لیکن خدا نے اس بار زلزلے میں کلام نہیں کیا۔ پھر اس نے ایک آندھی بھیجی۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا آندھی میں کلام کر سکتا ہے۔ پینتیکوسٹ کے دن ایک تیز زوردار آندھی بلائی کمرے میں آئی اور خدا نے اپنے لوگوں سے کلام کیا، اور زمین کو تقسیم کرنے اور خشک کرنے کے لیے ایک آندھی چلی۔ بحیرہ احمر کو تقسیم کیا اور زمین کو خشک کیا۔
تاکہ بنی اسرائیل مصر سے بچ نکلیں اور سلامتی کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر سکیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خدا آندھی کے ذریعے کلام کر سکتا ہے، لیکن اس نے الیاس کی زندگی میں اس بار آندھی کے ذریعے کلام نہیں کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا آگ کے ذریعے کلام کر سکتا ہے۔ کوہ سینا پر خدا نے آگ کے ذریعے کلام کیا، اور پینتیکوسٹ کے دن پھٹی ہوئی آگ کی زبانیں سروں پر نمودار ہوئیں، ان لوگوں کے جنہوں نے روح القدس حاصل کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا آگ اور آندھی اور زلزلے کے ذریعے کلام کر سکتا ہے، لیکن خدا نے ان نمائشی طریقوں سے کلام نہیں کیا۔ اس بار اس نے ایک دھیمی ہلکی آواز کے ذریعے کلام کیا۔ میرا ماننا ہے کہ یہاں آپ کے اور میرے لیے ایک سبق ہے کہ خدا کی قدرت کے عظیم مظاہرے کے اوقات ہوتے ہیں، لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں، ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، موسیقی، وہ خداوند کی خوشی اس کے لوگوں پر ہوتی ہے، اور ہم ایک قادر مطلق خدا کی موجودگی میں جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اگلے دن یا چند دن بعد خدا کا وہ بندہ جس نے اس تمام جذبات اور اس تمام ڈرامے کا تجربہ کیا ہو، جذباتی گراوٹ کا تجربہ کر سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے الیاس نے کیا تھا۔ ہمیں اس بات پر ایلیا پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہماری طرح کا ایک انسان تھا، وہ اس طرح نہیں بنا تھا۔ ہماری نفسیات ہر وقت جذبات کی شدید، گہری اور ڈرامائی لہروں کو سنبھالنے کے لیے نہیں بنی ہے۔ چنانچہ ایلیا مایوس ہو گیا اور اس نے سوچا کہ وہ اکیلا ہے، کہ کوئی اور خداوند کی خدمت نہیں کر رہا۔ اور اس دھیمی ہلکی آواز میں خدا نے اس سے بات کی تاکہ اسے یاد دلائے کہ خدا اس کے ساتھ تھا، اور یہ کہ خدا کا ایک منصوبہ تھا کہ ایسے لوگ تھے جو خداوند کی خدمت کر رہے تھے۔ میرا ماننا ہے کہ آپ کو اور مجھے اپنی مایوسی کے اوقات میں خداوند کی اس دھیمی ہلکی آواز کو سننے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اگلی بار کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ خدا کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے، اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے اور مافوق الفطرت طریقے سے کام کرنے کے لیے۔ اگر آپ اور میں ایلیا کی طرح بننا چاہتے ہیں، اور میرا ماننا ہے کہ ہم چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے جو ایلیا نے کیا، یعنی خداوند کی نرم، دھیمی، ہلکی آواز سننے کے لیے حساس رہنا۔ کیا آپ آج ایک ایلیا بنیں گے؟ کیا آپ خداوند کی دھیمی، ہلکی آواز سنیں گے؟ کیا آپ اسے سنیں گے؟ کیا آپ اسے پہچانیں گے؟ کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ کیا آپ اسے اپنی خدمت کرنے دیں گے اور اپنی مایوسی کے غار سے باہر نکلنے میں اپنی مدد کرنے دیں گے؟ جی ہاں، ایلیا نے کوہ کرمل کی چوٹی پر خدا کی عظیم قدرت کا تجربہ کیا، اور اس نے کوہ ہورب کے غار میں جذباتی پستی کا تجربہ کیا، اور دونوں صورتوں میں وہ جانتا تھا کہ خدا سے کیسے تعلق جوڑنا ہے۔ آپ کو اور مجھے بھی ایسا کرنے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے مشکل وقت سے نکل سکیں اور اگلی بار خدا کی خدمت کے لیے تیار رہ سکیں۔ ایلیا کی زندگی سے ہمارے سیکھنے کے لیے 8ویں بات یہ ہے کہ ایلیا بین الاقوامی حالات میں شامل تھا۔ پہلا سلاطین 19 آیات 15 سے 18 کے مطابق خدا نے اسے ایک ایسا کام سونپا جس نے قوموں کو متاثر کیا۔ خدا نے اس سے کہا، حزائیل کو ارام پر بادشاہ ہونے کے لیے مسح کر۔ اس کے علاوہ نمشی کے بیٹے یہو کو اسرائیل پر بادشاہ ہونے کے لیے مسح کر، اور آبل مہولا کے صافت کے بیٹے ایلیسا کو اپنے بعد نبی ہونے کے لیے مسح کر۔ جو حزائیل کی تلوار سے بچ نکلے گا اسے یہو قتل کرے گا، اور جو یہو کی تلوار سے بچ نکلے گا اسے ایلیسا قتل کرے گا۔ پھر بھی میں نے اسرائیل میں 7,000 کو باقی رکھا ہے، وہ سب جن کے گھٹنے بال کے آگے نہیں جھکے، اور وہ سب جن کے منہ نے اسے نہیں چوما۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے بین الاقوامی خدمت کرنا ناممکن ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سچ نہیں ہے۔ خدا آپ کو آپ کی دعا کی جگہ پر استعمال کر سکتا ہے، اور بین الاقوامی دنیا بھر میں اثر و رسوخ پیدا کر سکتا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی دعا کرنے جائیں، میں نہیں جانتا کہ آپ کہاں دعا کرتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ جا کر اکیلے رہ سکیں اور آزادی محسوس کر سکیں۔ خدا کو وہ سب بتانے کے لیے جو آپ کے ذہن میں ہے، اور اپنے وقت اور اپنی دعا کی جگہ پر آپ یہ سوچنے کے قابل ہیں کہ وہ خدا سے رابطے کا ایک عالمی معیار کا بین الاقوامی دعائیہ مرکز ہے، کہ آپ اس جگہ پر ایک بین الاقوامی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ہر پیر کو میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آئس لینڈ پر اپنا فضل کرے۔ گرین لینڈ، لیبراڈور، کینیڈا، ریاستہ متحدہ، میکسیکو، میں ان میں سے ہر ایک قوم کے لیے دعا کرتا ہوں۔
اپنی دعا کی جگہ پر میں ایک ملک سے دوسرے ملک ان کے لیے دعا کرتا جاتا ہوں، اور میں وسطی امریکہ سے ہوتا ہوا کولمبیا، ایکواڈور، چلی، ارجنٹائن، پیراگوئے، یوراگوئے، برازیل تک جاتا ہوں، اور پھر میں افریقہ میں گیمبیا کی طرف بڑھتا ہوں۔ میں سینیگال کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں افریقہ کے جنوبی حصے جنوبی افریقہ تک جاتا ہوں، تمام قوموں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پیر کے دن تیونس پر رکتا ہوں، اور پھر منگل کو میں پرتگال سے شروع کرتا ہوں اور اسپین کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں فرانس اور بیلجیم کے لیے دعا کرتا ہوں، اور برطانیہ کے ہر حصے، انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ کے لیے، میں یورپ کے شمالی حصے کی تمام قوموں کے لیے دعا کرتا ہوں، فن لینڈ اور سویڈن اور ناروے اور ڈنمارک۔ میں روس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں یورپ کی تمام قوموں کے لیے دعا کرتا ہوں، پھر مشرق وسطیٰ کی قوموں کے لیے، اور میں ان قوموں کے لیے دعا کرتا ہوں جو پورے ایشیا میں ہیں، ترکمانستان، ازبکستان، قازقستان، بھارت۔ میں جاپان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پھر میں سب سے آخر میں بحر الکاہل کے جزیروں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور نقشے کے نچلے حصے میں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا پر ختم کرتا ہوں۔ میں نے ان قوموں کو یاد کر لیا ہے، میں نے ان کے نام اور وہ کہاں ہیں یاد کر لیا ہے، اس لیے میرے ذہن میں نقشہ موجود ہے۔ لیکن اپنی عادت شروع کرنے کے لیے آپ کو نقشہ یا گلوب یا دنیا کی قوموں کی تصویر لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن ہر پیر اور ہر منگل یہ میری دعا کے طریقے ہیں۔ میں صدور، وزرائے اعظم، قانون سازوں، مقننہ، عدالتی نظام اور ججوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹروں اور وکیلوں اور طب کے شعبے سے وابستہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں کاروباری لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو تعلیم کے شعبے میں ہیں۔ میں پادریوں اور رسولوں اور نبیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں قیدیوں اور جیل کے محافظوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں خبریں سنانے والوں اور اداکاروں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں فنکاروں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ خدا ہر قوم میں کام کرنا چاہتا ہے، اور ان قوموں کے معاشرے کے ہر حصے میں، اور اس طرح میرے ذہن میں، میری روح میں، جب میں اپنی دعا کی جگہ پر ہوتا ہوں، جہاں کہیں بھی میں سفر کر رہا ہوتا ہوں، اس وقت میں ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا رہا، یہ دعا کرتے ہوئے کہ خدا کی بادشاہی آئے اور خدا کی مرضی پوری ہو، اور یہ کہ خدا کی قدرت اس کے چرچ پر نازل ہو اور اس کے لوگوں کو مضبوط کرے اور چرچ کو طاقتور بنائے، اور یہ کہ خداوند کی مرضی اس کے لوگوں پر ظاہر ہو۔ ان جگہوں پر اور آپ کی بھی بالکل ایسی خدمت ہو سکتی ہے۔ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور اپنی نجی دعائیہ جگہ میں سفر کر سکتے ہیں۔ آپ کی ایک بین الاقوامی خدمت ہو سکتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ ایلیا کی طرح بین الاقوامی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہی کرنا چاہیں گے۔ تو میں اس حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ نئی چیز جو ہم الیاس سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے مستقبل کے خادموں اور ایک جانشین کی تربیت کی۔ پہلا سلاطین 19 سے 21 کہتا ہے کہ ایلیا وہاں سے گیا اور اسے صافت کا بیٹا الیشا ملا، پھر وہ ایلیا کے پیچھے چل پڑا اور اس کا خادم بن گیا۔ دوسرا سلاطین باب 2 آیات 3 اور 5 کہتی ہیں کہ بیت ایل کے نبیوں کی جماعت الیشا کے پاس آئیں اور پوچھا، یریحو کے نبیوں کی جماعت الیشا کے پاس گئیں اور پوچھا، اور ہم اس سے اور دیگر آیات سے جانتے ہیں کہ ایلیا نے سموئیل کی مثال پر عمل کرتے ہوئے اور پھر بعد میں الیشا نے بھی ایسا ہی کیا، یریحو سے جلجال اور بیتحل تک سفر کیا، اور ان میں سے ہر جگہ اس نے ان لوگوں کو تربیت دی جو اس کی جگہ لیں گے۔ اس نے نبیوں کے مدرسے کی تربیت کی، اور اس نے الیشا کو بھی اپنی جگہ لینے کے لیے تیار کیا۔ خدا کے مرد یا عورت کے طور پر آپ کے لیے یہ غلط نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اضافی وقت گزاریں جو قیادت کی صلاحیت دکھاتے ہیں۔ وہ جو خدا کے کلام کی سمجھ میں ذہین ہیں، وہ بصیرت رکھتے ہیں، خدا کے کلام کی ان کی سمجھ واضح ہے۔ ان کے ساتھ اضافی وقت گزاریں تاکہ انہیں تربیت دیں اور سکھائیں، اور انہیں یہ سیکھنے کا موقع دیں کہ وعظ کیسے کرنا ہے اور تعلیم کیسے دینی ہے۔ انہیں پروان چڑھائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں مضبوط کریں، تاکہ جب آپ چلے جائیں تو آپ کی کمی محسوس نہ ہو، تاکہ جب خدا آپ کی نسل میں آپ کو استعمال کر چکے تو چرچ قائم رہے، خداوند کا کام جاری رہے اور بڑھتا رہے۔
جیسے جیسے خدا ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے جنہیں آپ نے تربیت دی اور جن کی آپ نے اپنی خدمت کو پروان چڑھانے میں مدد کی۔ ایلیا مصروف تھا۔ ہم پہلے ہی ان بہت سی چیزوں کے بارے میں بات کر چکے ہیں جو ایلیا نے کی۔ وہ ایک مصروف آدمی تھا، لیکن اس نے اگلی نسل میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے وقت نکالا، اور میں آپ کو بھی یہی کرنے کی ترغیب دینا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں جو آپ کے جانے کے بعد بھی زندہ رہیں گے اور خداون کی خدمت کرتے رہیں گے، تاکہ خداون کا کام ہمیشہ جاری رہے۔ خدا کو ہمیشہ اگلی نسل کی فکر رہی ہے، اور آپ کو اور مجھے بھی ہونی چاہیے، تاکہ خداون کا کام جاری رہے اس کے بعد کہ ہم اپنی زندگی میں خداون کے کام آ چکے ہوں۔ جنہیں ہم تربیت دیتے ہیں، جنہیں ہم سکھاتے ہیں، وہ ہمارے کندھوں پر کھڑے ہو کر خدمت میں ہم سے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ ہم انہیں اپنی کی ہوئی غلطیوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ہم انہیں اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ خدا نے جو کام کیے ہم ان کے لیے خدا کو جلال دے سکتے ہیں، اور ہم اپنی کی ہوئی غلطیوں کی ذمہ داری قبول کر سکتے ہیں، اور اپنے شاگردوں کو، ان طالب علموں کو جو ہمارا زیر اثر پروان چڑھ رہے ہیں، ہم سے سیکھنے دیں، تاکہ اپنی نسل میں وہ خدا کے طاقتور مرد یا عورت بن سکیں، اور خدا آپ کو برکت دے گا، اور ان کی کامیابی کا کچھ حصہ آپ کی کامیابی کی وجہ سے ہوگا۔ الیاس سے سیکھنے والی 10ویں بات یہ ہے کہ الیاس رتھوں اور سواروں کے برابر قیمتی تھا۔ اس کی وضاحت ضروری ہے، لیکن ہم سلاطین دوم باب 2 آیات 11 اور 12 پڑھیں گے، اور پھر ہم اس پر بات کریں گے کہ الیاس کا رتھ اور سوار ہونے کا کیا مطلب ہے۔ جب وہ ساتھ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو اچانک آگ کا ایک رتھ اور آگ کے گھوڑے نمودار ہوئے اور ان دونوں کو الگ کر دیا، اور الیاس بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشا نے یہ دیکھا اور پکارا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار! اور الیشا نے اسے پھر کبھی نہ دیکھا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے پکڑے اور انہیں پھاڑ ڈالا۔ ہم پہلے اس حقیقت پر بات کر چکے ہیں کہ الیاس ہماری طرح کا ایک انسان تھا۔ تو الیشا کیوں پکارا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے سوار، اسرائیل کے رتھ، اسرائیل کے سوار؟ جب الیشا یہ باتیں پکار رہا تھا تو اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ ایک رتھ سب سے طاقتور، اس دور میں دستیاب ہتھیار تھا۔ رتھ سے آپ پورا میدان جنگ دیکھ سکتے تھے، رتھ سے آپ نیچے نیزہ پھینک سکتے تھے، آپ نیچے تیروں کمان چلا سکتے تھے۔ رتھ سے آپ کو جنگ میں بہت برتری حاصل ہوتی تھی، سامنے گھوڑوں کے سمپ سپاہیوں کو ہلاک کر رہے ہوتے، رتھ کے پہیوں کے ساتھ لگے تیز دھار بلیڈ ہلاک کر رہے ہوتے پہلو میں موجود سپاہیوں کو۔ رتھ کے گرد ایک حفاظتی خول ہوتا تھا۔ اس وقت رتھ سب سے طاقتور دستیاب ہتھیار تھا، اور الیشا نے یہ پہچانتے ہوئے کہ الیاس ایک مضبوط روحانی ہتھیار تھا، پکارا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار! آج دستیاب سب سے طاقتور ہتھیار کون سا ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ایک کافی طاقتور ہتھیار ہے۔ اسے دنیا کے ایک حصے سے فائر کیا جا سکتا ہے اور ریڈار کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور جب یہ ایک بر اعظم سے دنیا کے دوسرے حصے تک اڑتا ہے تو اسے کنٹرول کیا جاتا ہے، کسی دوسرے بر اعظم پر ایک شہر کو تباہ کر سکتا ہے۔ صحیفہ کہتا ہے کہ دشمن ہم پر آگ کے تیر چلا رہا ہے، بالکل ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کی طرح جو ہمیں تباہ کرنے کے لیے ہماری طرف آ رہا ہے۔ دشمن کے آگ کے تیر حسد لاتے ہوئے، ہمارے چرچ کے خلاف حملہ لاتے ہوئے، تلخی لاتے ہوئے، آزمائش لاتے ہوئے، کینہ لاتے ہوئے، ہوس لاتے ہوئے، دشمن چرچ پر، آپ کی قوم پر، آپ کے خاندان پر، آپ کی برادری پر آگ کے تیر چلا رہا ہے۔ وہ اسے تباہ کرنا چاہتا ہے جو خدا آپ کی زندگی میں کر رہا ہے، اور اس لیے ہمیں ان آنے والے بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہیں، یہ آگ کے تیر جو دشمن ہماری طرف پھینک رہا ہے شاید بین البراعظمی بیلسٹک میزائل سے زیادہ مؤثر ایک اور قسم کا میزائل ہے جو حالیہ برسوں میں تیار کیا گیا ہے۔ پیٹریٹ میزائل کی رہنمائی جاسوس سیٹلائٹ نیٹ ورک کے ذریعے کی جا سکتی ہے، اور اس میزائل کی سمت اور رفتار کا تعین کیا جا سکتا ہے،
اور یہ فضا میں ایک اور میزائل داغ سکتا ہے جو آنے والے میزائل کو ہوا میں ہی مار گراتا ہے اور اسے سمندر میں گرا دیتا ہے، بغیر اس کے کہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل اپنے ہدف تک پہنچ سکے۔ ڈیوڈ سلنگ بھی اسی طرح کی ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، اور آئرن ڈوم جو اسرائیل کی حفاظت کرتا ہے کہ جب اسرائیل پر میزائل داغے جاتے ہیں، جب جنگ کے آنے والے تباہ کن آلات ہماری سمت بڑھ رہے ہوتے ہیں تو فوج ان چیزوں کو ان کی منزل تک پہنچنے سے پہلے مار گرانے کے قابل ہوتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ ایک آئرن ڈوم کی طرح، ڈیوڈ سلنگ کی طرح، پیٹریوٹ میزائل کی طرح بنے، تاکہ جب دشمن کے آگ کے تیر ہماری سمت آئیں شیطان کے ہمیں تباہ کرنے کے ارادے کے ساتھ، تو آپ اور میں ایلیاہ کی روح میں ان ناانصافی کی قوتوں کے خلاف آئیں گے اور صحیفے کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے ہم ان کے خلاف دعا کریں گے اور ہم انہیں تباہ ہوتے دیکھیں گے۔ جیسا کہ گنتی 10 کہتی ہے، خدا کو اٹھنے دو اور اس کے دشمن منتشر ہو جائیں۔ سلامتی کا خدا جلد ہی شیطان کے سر کو ہمارے قدموں تلے کچل دے، رومیو 16 کی بنیاد پر۔ طاقتور آدمی کو باندھ دیا جائے اور اس کا مال چھین لیا جائے، متی باب 12 کی بنیاد پر۔ یسوع مسیح کی کلیسیا جہنم کے دروازوں پر غالب آئے۔ جہنم کے دروازے یسوع مسیح کی کلیسیا پر غالب نہ آئیں، جیسا کہ متی 16 میں لکھا ہے۔ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ ہمیں شریر سے بچا، متی باب 6 کی بنیاد پر۔ جب دشمن سیلاب کی طرح آئے تو اس کے خلاف ایک جھنڈا بلند کر، یسایہ اینت کی بنیاد پر۔ حاکم اور اختیارات اس موجودہ دنیا کی تاریکی کی قوتیں اور اونچی جگہوں پر بدروح ہیں، افسیوں باب 6 آیت 12 کے مطابق جڑ سے اکھاڑ دی جائیں، گرا دی جائیں، تباہ کر دی جائیں اور الٹ دی جائیں، یرمیہ باب 1 آیت 10 کے مطابق۔ کلام مقدس ہمیں الفاظ فراہم کرتا ہے۔ کلام مقدس ہمیں وہ تصورات اور خیالات دیتا ہے جنہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں جب ہم ناراستی کی ان قوتوں کے خلاف آتے ہیں اور ان کے خلاف دعا کرتے ہیں، تاکہ آنے والے میزائل، تاکہ دشمن کے جلتے ہوئے تیر جو ہماری تباہی کے لیے تیار کیے گئے ہیں، جو ہماری کلیسیاؤں کو تباہ کرنے، ہمارے خاندانوں کو مٹانے اور ہماری قوموں اور برادریوں کو برباد کرنے کے لیے ہیں، وہ اپنی منزل تک کبھی نہ پہنچ سکیں، کہ آپ اور میں ایلیا کی روح میں ایک مضبوط فوجی ہتھیار کے طور پر، جیسے اس کے دور میں رتھ تھا، ہم ایک پیٹریٹ میزائل کی طرح اس چیز سے لڑیں گے اور اسے گرا دیں گے۔ یسوع کے نام میں ہم اسے نیچے پٹک دیں گے۔ ہم ایک آئرن ڈوم میں، ہم ایک ڈیوڈ سلنگ ہوں گے، ہم ناراستی کے کاموں کو تباہ ہوتے دیکھیں گے اور وہ ہماری کلیسیاؤں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا مردوں اور عورتوں کا ایک ایسا لشکر کھڑا کرنا چاہتا ہے جو ایلیا کی روح میں، یسوع کے نام میں، تاکہ ناراستی کی ان قوتوں کا مقابلہ کر سکیں اور خدا کے لوگوں کے درمیان بڑی مخلصی اور بڑی خوشی دیکھیں کہ شفا یابیاں وقوع پذیر ہوں اور دشمن کی شیطانی روحانی مغلوبیت سے مکمل مخلصی حاصل ہو، کہ ہمارے خاندانوں اور ہماری شادیوں میں محبت، خوشی اور شادمانی دوبارہ بحال ہو جائے، کہ دشمن کی ہر وہ کوشش جو ایک مرد کی اپنی بیوی کے لیے یا ایک بیوی کی اپنے شوہر کے لیے محبت کو ختم کرنے کے لیے ہو، وہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہو، اور یہ کہ ہمارے گھروں اور ہماری کلیسیاؤں میں محبت، خوشی، امن، شادمانی اور رقص و سرود کے لیے خدا کا منصوبہ غالب آئے۔ دشمن کے منصوبوں کو کامیاب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس برے منصوبے ہیں، اس کے پاس جلتے ہوئے تیر ہیں جو وہ ہماری طرف چلا رہا ہے، لیکن یسوع کے نام میں آپ اور میں ان کے خلاف ایک جھنڈا بلند کریں گے اور ہم دعا کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ خدا کی قدرت ان آنے والے میزائلوں کو شکست دے گی اور خدا کے لوگ بالکل محفوظ رہیں گے، ہمارے خاندان محفوظ رہیں گے۔ آئیے مل کر دعا کریں کہ ایسا ہی ہو۔ اے خداوند خدا، یسوع کے نام میں ہم دعا کرتے ہیں کہ تو مردوں اور عورتوں کا ایک لشکر کھڑا کرے، ایلیا کی طرح، جو ایلیا کی روح میں اعتماد اور دلیری کے ساتھ آپ کو دعا میں پکاریں گے، اور وہ خدا کی نجات دیکھیں گے، وہ فتح کا تجربہ کریں گے کہ دشمن کی ہمارے گھروں، ہمارے چرچوں، ہماری برادریوں اور ہماری قوموں کو تباہ کرنے کی ہر کوشش مکمل طور پر ناکام ہوگی، اور ہمارے لیے آپ کے منصوبے مکمل طور پر کامیاب ہوں گے، کہ جب ہم خدا کے کلام کی منادی کریں گے تو ہمارا ہر بولا ہوا لفظ اپنے نشانے پر لگے گا اور لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گا۔
کہ جب بھی ہم مشورہ دیں، جب بھی ہم سکھائیں، جب بھی ہم منادی کریں، ہمارے الفاظ میں قوت، توانائی اور طاقت ہوگی، کیونکہ جیسے خدا کی روح ہم پر حرکت کرتی ہے، جیسے خدا کی روح ایلیا پر حرکت کرتی تھی، اس کے الفاظ میں قوت تھی، اس کے الفاظ میں طاقت تھی۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ سموئیل کے الفاظ زمین پر نہیں گرے۔ خداوند خدا دعا ہے کہ ہمارے الفاظ زمین پر نہ گریں، بلکہ طاقت اور اختیار کے ساتھ ہم خدا کا کلام بولیں اور اپنے سننے والوں کو اچھی سمجھ عطا کریں، کیونکہ ہم نے ایلیاہ کی مثال کی پیروی کی ہے۔ خداوند ایسا ہی کر، ہم یسوع کے نام میں دعا مانگتے ہیں۔ بالکل یہاں اس جگہ پر جہاں ایلیشا نے پانی پر مارا، وہ پانی جو وہاں ہے اسے ایلیا کی چادر سے مارا اور کہا، خداوند خدا کہاں ہے؟ ایلیا کا میں کہتا ہوں خدا اب بھی اپنے تخت پر ہے، وہ اب بھی دعا کا جواب دے رہا ہے، وہ اب بھی معجزات دکھا رہا ہے۔ وہ ایک ایلیا کی تلاش میں ہے، وہ ایلیشا جیسے کسی کی تلاش میں ہے جو ایلیا کی راہ پر چلے گا، جو ایلیا کی مثال کی پیروی کرے گا اور خداوند کو پکارے گا اور معجزات ہوتے دیکھے گا۔ خدا آپ جیسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو اس کی پیروی کریں گے اور خدا کے جلال کے لیے اسے تلاش کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم ایک اور سیشن کے لیے آپ کے دوبارہ ہمارے ساتھ ہونے کے منتظر ہیں۔ ہم یہاں یروشلم کے وسط میں شوق میں ہیں، اور یہ سونومی ہے، یہ جان ہے اور یہ نومی ہے، اور ہم یہاں آپ کو خوش آمدید کہنے اور یہ کہنے کے لیے ہیں کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔